شیطان ہر طرف سے آتا ہے۔ لوٹا اٹھایا اپنے وضو کے لیے، دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے زمین تک ایک روشنی، یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو ابھارتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی میری معافی کی کوئی صورت ہو تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ تمہارے غصے کا جو بنیاد ہے وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو ابھارتا ہے، انسان کے خون کے اندر، انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور جب کبھی بھی وہ موقع دیکھتا ہے تو اس موقع کے اندر انسان کو وہ ابھارتا ہے، کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا، انسان کو تیش دلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستعذ باللہ، تمہیں جب شیطان ابھارے تو اس موقع پر تم اعوذ باللہ کہہ کر اللہ رب العزت کی پناہ کے اندر آ جاؤ، تاکہ اس غصے سے جو نقصانات ہونے ہیں ان نقصانات سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو جنت سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا ان کو سجدہ کرو، تو شیطان نے اس وقت تکبر کیا، بڑائی کی۔ آپ سارے واقعے سے واقف ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کی طرف ہوتی ہے، اوپر لپکتی ہے، اور حضرت آدم جو ہیں یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی زمین پر پڑی رہتی، لہٰذا میں اعلیٰ ہوں، زیادہ برتر ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو میں سجدہ نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکالا تو اس ملعون نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے جنت سے نکال تو رہا ہے، لیکن مجھے کچھ مہلتیں چاہیے، اب میں قربان جاؤں اپنے رب پر کہ ایک ایسا جن، کیونکہ شیطان جو تھا یہ جن تھا، جس نے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی کی، ایسی نافرمانی کہ تمام ملائکہ جس کی فرمان برداری کر رہے ہیں، جس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، وہاں پر یہ شیطان اللہ رب العزت کے سامنے اڑی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، ڈیمانڈیں رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اس کی ڈیمانڈوں کو سنتے ہیں اور پھر عطا بھی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے جنت سے تو نکال رہا ہے، اس آدم کی وجہ سے مجھے تو جنت سے نکال رہا ہے، تو میں تجھ سے اپنی زندگی مانگتا ہوں، مجھے قیامت تک موقع دینا، زندگی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تیری یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، تجھے زندگی ملی ہے قیامت تک، تو قیامت تک ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے جو قیامت تک مہلت مل چکی ہے، اب میں تیرے یہ مٹی سے بنائے ہوئے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی میں آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی میں آؤں گا، ان کی دائیں بائیں ہر طرف سے میں آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ تیرے بندے ہیں جنہیں تو نے بنایا ہے، جن کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں، ان کو میں جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ یہ جی بڑی 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 نیکیاں کریں گے، میں ایسے ایسے گناہ کروں گا جو ان کی نیکیوں کو بہا کر لے جائیں۔ تو شیطان نے جب اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بس، تو اللہ رب العزت، شیطان نے کہا بس، تو اللہ نے کہا تو دائیں سے آئے گا، تو بائیں سے آئے گا، آگے پیچھے سے آئے گا، لیکن تو دو جانب بھول گیا، نیچے سے اور اوپر سے تو نہیں آئے گا۔ تو میرا بندہ جب گناہ کرے گا، گناہوں کے اندر لتھڑ جائے گا، اتنے گناہ کہ وہ مایوس ہونے کے اوپر ہوگا، لیکن اتنے گناہ کر کے کہ وہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان اتنے گناہ کرے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو جائیں، انسان اتنے گناہ نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں ہی نہیں، اتنی زندگی انسان کے پاس کہاں ہے کہ جو اتنے گناہ کرے۔
تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ گناہ کرے گا تو پھر جب وہ ایک مرتبہ اوپر میری طرف نگاہ اٹھائے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. یا ندامت کی وجہ سے اپنے سر کو یوں جھکائے گا، مٹی کی طرف دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. اور ایسے معاف کروں گا گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس کے اعمال نامے ایسے صاف کر دوں گا کہ اس کے اعمال نامے کے اندر پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس شخص نے کبھی کوئی گناہ کیا بھی تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. لیکن شیطان جب کہ اس نے وعدہ کر رکھا تھا اللہ رب العزت سے کہ میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے. آپ شیطان کو اپنے دشمن کے طور پر لیں. اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر بھی ہم اس کے وسوسوں کے اندر آ جائیں، اس کی باتوں کے اندر آ جائیں. مانا کہ انسان کمزور ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی چیز نظر آئے تو ہم اس سے اپنا دفاع کر سکیں. لیکن شیطان تو انسان کو نظر ہی نہیں آتا، تو انسان کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے بندو، مجھے ایسا بندہ نہیں پسند جو جا کے غاروں کے اندر بیٹھ جائے، عبادتوں پہ عبادتیں کرے، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، گناہ کے اس کے پاس مواقع ہی نہیں. ایسے بندے سے زیادہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کے اندر اٹھے بیٹھے، کاروبار کرے، تجارت کرے، لین دین کرے، اٹھنا بیٹھنا ہو. ایسے جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ شخص پھر میرے دربار میں آئے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، جولی پھیلائے، مجھ سے معافی مانگے، تو میں تو ایسے شخص سے خوش ہوتا ہوں. میں نے مانا کہ اگر تمہیں جنات نظر نہیں آتے، تمہیں شیطان نظر نہیں آتا، تم اس کے وسوسوں سے نہیں بچ سکتے، تو جب تم سے وہ کوئی گناہ کروا لے تو اس وقت میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس وقت مجھے بھولنا نہیں. تم لوٹ کر ایک مرتبہ کہہ دینا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے یہ گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے معاف کروں گا، ایسے معاف کروں گا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اس شخص نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا، معلوم بھی نہیں پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کے اوپر کر رکھی ہیں کہ انسان اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے. حدیث شریف میں آتا کہ جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹوں، اپنی توبہ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال فرماتے ہیں. اس کا استقبال ہوتا ہے کہ آ جا میرے بندے، معافی مانگ، توبہ کر، اور تیری آنکھ سے ابھی وہ آنسو نکلے گا نہیں، اتنا باریک آنسو کہ جو تیری آنکھ سے نکلنے کے قابل نہیں ہے، صرف آنکھوں کے اندر ہی وہ منڈلاتا ہے، اس کی چمک ہلکی سی نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی، کیونکہ اب شیطان جو تھا، شیطان نے تو بڑی قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو وہ فل زور لگاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے. اس کے بڑے واقعات ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھے. جب اٹھے تو دیکھتے ہیں، لوٹا اٹھایا اپنے وضو کے لیے، دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے زمین تک ایک روشنی، اس روشنی کو دیکھا تو اس روشنی کے اندر سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، تو نے اپنی عبادتوں سے ہمیں راضی کر لیا، تو نے اتنی عبادتیں کی کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، میں تیرا خدا بول رہا، آج سے تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر شیطان نے حملہ کی. جب شیطان نے حملہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بھائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، پوری امت کے رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے حبیب، ان کو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، تو میں کون سے باقی مولی، مجھے کہاں معافی ملنی ہے نماز سے. تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے.
سمجھ گئے شیطان، تو فوراً کا دفع ہو جا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ شیطان دم سے سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو میرے جھانسے میں نہیں آئے، تو اس نے فوراً دوسرا ایک اپنا جو ہے جال پھینکا، کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی آج تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا، آج تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا۔ یہ دوسرا اس کا جال تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سمجھے گا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اپنے علم کی بدولت شیطان سے بچ گئی۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا اللہ والے ان کی بڑی بصیرتیں ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور جب انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، شیطان کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے اور دشمن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں مددگار ہوتے ہیں، اس شخص کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دفع ہو جا، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے میرے رب نے بچایا۔ شیطان ہر طرف سے آتا ہے، بڑے اس کے کارنامے ہوتے ہیں، جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے، جتنا بڑا نیک کار ہوتا ہے، جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے، اس کی طرف اتنا ہی زیادہ آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو وہ ایسا گمراہ کر دیتا ہے کہ پھر ان کی طرف وہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کی طرف جا کے کیا کروں۔ وسوسے، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی نمازوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، ایسی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بھائی شیطان چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہوتا ہے۔ وسوسے تب آتے ہیں آپ کی نماز میں کچھ ہے، تب شیطان آپ کو وسوسے لے کے آتا ہے آپ کے دل میں، نہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نمازوں میں کوئی وسوسے نہیں ڈالتا، بالکل وسوسے انہیں نہیں آتے۔ بہرحال شیطان کے ایک اور واقعہ ہے، یہ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شیطان ملا، ملاقات ہوئی، بڑا بزرگ بنا ہوا آیا، بڑی بڑی داڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھا، سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بڑا کوئی بزرگ، بڑی بزرگ کی شخصیت میں آیا، تو آپ نے بٹھایا، اس کے اکرام کیا۔ تو ابلیس نے، شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا مجھے جانتے ہو؟ مجھے پہچانا تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے نہیں جانتا، نہ ہی میں تجھے پہچان سکا۔ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لعنتی، دفع ہو جائے یہاں سے، تم میرے سامنے بیٹھا ہوا کیا کر؟ کہنے لگا موسیٰ تو بھی مجھے لعنتی کہتا، تھک گیا ہوں میں یہ لعنت لوگوں کی سن سن کے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی لعنت کر رہا ہے، بزرگ ہے وہ بھی لعنت کر رہا ہے، بوڑھا ہے جو خود چرپائی سے نہیں اٹھ سکتا وہ بھی مجھے لعنت کر رہا ہے، جوان ہے وہ بھی مجھے لعنت کر رہا ہے، ہر شخص کی لعنتیں سن 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 کے میں تھک گیا ہوں، پک گیا۔ اب تو چونکہ جاتا ہے کوہ طور پہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، تیری باتیں ہوتی ہیں، تو میرا ایک پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا پیغام ہے بھائی تیرا؟ بڑی بات ہے، تجھے آج یاد آ گئی اللہ تعالیٰ کی؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہنا کہ میں لوگوں کی لعنتیں سن سن کے تھک گیا ہوں، پک گیا ہوں، اب مزید یہ لعنتیں نہیں برداشت کر سکتا، لہٰذا اگر کوئی میری معافی کی کوئی صورت ہو تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ چلو بھائی شیطان معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی دربار میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ میں جب جاؤں گا تو تیرا یہ پیغام حضرت اللہ تعالیٰ کو دے کر آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بات بھول جاتے ہیں۔ جب بھولے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جب لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کیا اور کہا موسیٰ تجھے شیطان نے ایک پیغام دیا تھا، تو دینا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یاد آیا، یا اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی معافی کی کوئی صورت ہو تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی لعنتیں سن سن کے میں تھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ہے معافی، اسے کہو معاف کرنا میرا کام ہے، تو معافی مانگ تو صحیح، لیکن ایک ہے اس کی معافی مشروط ہوگی، ایک شرط ہے جو پوری کرے گا تو اس کو معاف کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون سی شرط ہے؟
کہ جس شرط کی بغیر اس کی معافی قبول نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ آج یہ بھی جانتا ہے آدم کی قبر کہاں پر ہے، تو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس کو کہہ دے کہ بھائی جا کر آدم علیہ السلام کی قبر پر ایک دفعہ سجدہ کر لے تو ہم جو ہیں اس کو معاف کر دیں گے، معاف ہو جائے گا، یہ واپس اس کو وہی مقام مرتبہ مل جائے گا۔ اب یہاں پر لوگ یہ بھی اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبر پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے شیطان کو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ قبروں پہ سجدے کرتے پھر، بلکہ وہ شیطان تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہ شریعت محمدی ہے، یہاں پر کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ صرف رب العزت کی ذات کو، صرف اللہ کے لیے ہے، کہ سجدے کی جو لائق جو ہستی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی، لہذا سجدہ شریعت محمدی میں کسی کو جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو صرف بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ مبارک، یہ سب سے زیادہ اس چیز کا مستحق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ کیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا وعدہ لیا کہ میری قبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ نہ بنائیے، یہ حضور کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی۔ بہرحال شیطان کو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیج دی، اب شیطان جب رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ بھائی ہاں میرے پیغام کا کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ معافی مانگنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام۔ جیسے ہی یہ بات شیطان نے سنی، شیطان اچھلا کودا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رک جا، زیادہ خوش نہ ہو، بات پوری سن لے۔ سب سے پہلے تو ایک شرط تیرے ساتھ لگائی گئی ہے، وہ شرط پوری اترے گا اس شرط پر تو تب تیری معافی ہوگی۔ شیطان نے کہا بھائی موسیٰ کون سی شرط ہے؟ میں تو زمین آسمان کے کلابے میں لا دوں لوگوں کی ان لعنتوں سے بچنے کے لیے، وہ کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، میں کروں گا، جو شرط بھی ہوگی میں پوری کر لوں گا، تو بتا شرط کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شیطان، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں نے مرتد کیا تھا، تو گمراہ ہوا تھا، تجھے جنت سے نکالا تھا اس لیے کہ تو نے میرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کی۔ آج تو جا کر حضرت آدم کی قبر پر ایک مرتبہ سر جھکا لے، سجدہ کر لے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب یہ بات سنی تو پھر دوبارہ سے نافرمانی، پھر منہ پھیر لیا اس بغیرت، کہنے لگا کہ میں نے تو زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، قبر پر کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو جب یہ بات سنی اسے پتہ لگا کہ بھائی میری دال تو گلنے والی ہے نہیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو کہہ تو رہا ہے لیکن مجھے شک ہے کہ تو کہیں اللہ تعالیٰ سے ملا بھی ہے کہ نہیں ملا، پتہ نہیں کس سے باتیں کر کے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر آ، میں بتاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آیا۔ کہنے لگا کیا آپ کے پاس نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نشانیاں تو بہت، سن کہ جب اللہ رب العزت مجھ سے ہم کلام ہو رہے تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اور مزہ بھی آ رہا تھا۔ یہ دونوں کیفیات اور کسی کے کلام کے اندر نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا موسیٰ تو نے سچ کہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا رب مجھ سے ہم کلام تھا تو تب میرا، جب کوئی انسان کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو جب سامنے سے بات کرتا ہے تو سامنے سے آواز آتی ہے، دائیں سے کرتا ہے تو دائیں سے آواز آتی ہے، بائیں سے کرتا ہے تو بائیں سے آواز آتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کلام کر رہے تھے تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی،
اور میرے کانوں کے ساتھ ساتھ میرے جسم کا بال بال اس بات کو سن رہا تھا۔ تو شیطان نے کہا موسیٰ تو سچ کہتا، ملاقات تیری رب سے ہی ہوئی، تو نے میرا ایک پیغام لے کے گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، چلو نہ ہو سکا، میری توبہ تو قبول نہ ہوئی، لیکن آج میں تجھے کام کی باتیں بتاتا ہوں، وہ تو یاد رکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا بتائے گا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کون کون سی جگہوں پر انسان پر حملہ کرتا ہوں، وہ کون سی جگہیں ہیں جن پر میں ایک دم سے آتا ہوں۔ تو کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ، کہنے لگا کہ پہلے جب انسان کو غصہ آتا ہے، جیسے ہی انسان کو غصہ آتا ہے میں اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، اس کو ابھارتا ہوں، اس کو تیش دلاتا ہوں، اور یہاں تک کہ لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں، لاشیں بچ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں حال ہی میں کچھ شرپسندوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے کہ لوگوں کے اندر اپنے ایک لیڈر کے لیے جتنی محبت ہے، اتنی محبت اگر اپنے رب کے لیے آ جائے تو کیا ہی بات، کہ ایک لیڈر کی کال پر آپ جلاؤ گہراؤ سب کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے رب کی کال کے اوپر ایک سجدہ کرنے کو آپ تیار نہیں۔ اپنے لیڈر کے لیے آپ آنسو گیس، شیلنگ برداشت کرنے کے لیے، گولیاں سینے پہ کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ اللہ جو شروع سے اب تک آج تو کئی صدیاں گزر گئی، دیکھیں اذان ہو رہی، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی اذان کا مطلب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، چلو آج سے اذان بند، لوگوں کو پتہ لگ گیا نماز کے کون کون سے اوقات، لوگ آئیں گے نماز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن ہر روز بار بار اعلان کر کے کہتے ہیں کہیں میرا کوئی بندہ کسی کام کے اندر مصروف ہو کر بھول نہ گیا ہو، میں اسے یاد دہانی کروا دوں۔ اذان کا حکم ہے کہ بار بار دن میں 5 مرتبہ اذان دو، تاکہ میرا بندہ جو مجھے صبح کی نماز کے بعد گیا تھا مجھ سے مل کے، وہ ظہر میں واپس آ جائے، ظہر میں گیا تھا وہ عصر میں واپس آ جائے، عصر میں جو گیا تھا مغرب میں جو گیا تھا عشاء میں واپس آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر، اس کی روزی کے اندر برکت ڈال دوں، اس کی تھکاوٹ کو میں دور کر دوں، اس کو میں خوش کر دوں، فرشتوں کو اس کی مدد کے ساتھ لگا، اس کے کاموں میں مددگار بنا دوں، یہ ایک دفعہ میری طرف آ۔ لیکن لوگ لیڈر کے لیے مرنے کو تیار ہیں، ایسا لیڈر جس نے کچھ بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دی، کیا دینے کا صرف وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں کل کو آپ کو کچھ دوں گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے تو سب کچھ دینے کے بعد مطالبہ کیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، بغیر مانگے اس نے ہاتھ نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس نے پاؤں نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس نے آنکھیں ناک کان یا اعضاء نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس نے اپنا پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے رزق اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہو گیا، جان آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ اب تیرے اوپر نماز ہے، اب تو نے نماز پڑھنی، اب تو نے میرے حکموں کی حکم عدولی نہیں کرنی، پوری کرنی، پہلے سب کچھ دیکھ، پھر کہا کہ اب تو میرا اطاعت کر، میں باقی بھی تجھے سب کچھ دوں گا۔ تو انسان کہتا ہے نہیں، لیکن وہاں پر ایک لیڈر کہتا ہے میں آپ کو یہ دوں گا، میں آ گیا تو یہ کر دوں گا، وہاں ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خدا را نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنی جوانیوں کو ان کے لیے نہ ضائع کریں، ایسے لیڈروں کے لیے نہ ضائع کریں۔ اگر جوانی کو لگانا ہے تو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، ان کی عزت کے، ان کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے لگائیں۔ یہاں پر جوانی صرف ہو جائے تو یہاں پر دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ بہرحال شیطان نے کہا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہوں اور
پیش دلاتا ہوں، اور دوسری جہاں پر میاں بیوی کی درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے وہاں فوراً پہنچتا ہوں اور جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتا ہوں، یہاں تک کہ 2 خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسرا میرا یہ مقام ہے، یہاں پر میرا خیال رکھنا۔ اور تیسرا مقام جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں بیٹھے ہوں، یہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں تیسرا میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، ان کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں، ان کے منہ بند ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے رابطے میں کروا دیتا ہوں، ایک کے دل میں وسوسے پھر دوسرے کے دل میں وسوسے، یہاں تک کہ لوگوں کی عزتوں کو تار کر دیتا ہوں۔ یہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مواقع بتائے کہ جہاں پر میں فوراً پہنچتا ہوں۔ تو شیطان تو ہمارا ازل سے ہی دشمن ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ظالم ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ ہر کام میں انسان یہ سوچے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا، اگر حکم عدولی ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی بڑا گناہ تو کر کے آ، بارگاہ میں آ، ہاتھ پھیلا، میں تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان کہ ایک گناہگار بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں، دنیا کی یہ ہلکی سی آگ، اس کے اندر ایک اپنے بچے کو، آگ تو دور کی بات ہے، اگر سورج بھی تپ رہا ہو تو پھر بھی ماں کو گھر سے باہر بیچتے ہوئے اپنے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں آگ میں جلا کر کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگ میں ڈال کر کیا کروں گا؟ میں نے تمہارے لیے مواقع اتنے کھول رکھے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے اپنے اس دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی جگہ پر اگر مات کھا جاؤ، فوراً میرے در پہ آ جاؤ۔ تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں ایسی معافی کروں گا، ایسی معافی دوں گا کہ یہ شیطان ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے اور اپنے پناہ کے اندر رکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔